واقعہ کربلا کی قسط نمبر 19 کل آپ تک پہنچی، آج قسط نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 19 میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی شہادت کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ حارث جو کہ جس عورت کے گھر بچے پناہ لیتے ہیں اس کا خاوند ہے، اور وہ ملعون انسان جب ڈھونڈ کے سارا دن ان کے بیٹوں کو گھر واپس آتا ہے تو گھر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کمرے سے کچھ آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز کو سنتے ہی اس کمرے کی طرف لپکتا ہے کہ دیکھتا ہے تو وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے موجود ہوتے ہیں۔ وہ بے رحم انسان ان دونوں کے مبارک رخساروں پر تھپڑ رسید کرتا ہے اور وہ رونے لگ پڑتے ہیں۔ اس سے آگے جو بیان کیا گیا کہ ان کو لے کر وہ دریائے فرات کے کنارے پر چلا جاتا ہے، وہاں پر اپنی بیوی کو بھی زخمی کر دیتا ہے اور اپنے بیٹے اور غلام کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب ان دونوں خوبصورت نورانی فرشتوں کو شہید کر دیتا ہے، ان کے سر مبارک لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ حارث کو کیسا انعام ملا؟ جب حارث شفاقار لعنت اللہ علیہ دونوں شہزادگان نامدار کے سر جسموں سے راب کر چکا تو اس نے سروں کو تھیلے میں ڈال کر زین کے ساتھ باندھ لیا اور عبید اللہ بن زیاد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی طلوع سورج ہو رہا تھا اور دیوان مظالم قائم تھا کہ وہ قصر عمارت میں پہنچ کر ابن زیاد کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور تھیلا زمین پر رکھ دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اس توبڑے میں کیا ہے؟ حارث نے کہا، تیرے دشمنوں کے سر ہیں جنہیں میں نے تیز سلوار کے ساتھ ان کی جسموں سے الگ کر دیا ہے، اور تمہاری رعایت و عنایت کے لالچ میں یہ تحفہ تمہارے سامنے لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، ان سروں کو صاف کر کے تشت میں رکھ کر میرے سامنے لایا جائے تاکہ میں دیکھوں کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں۔ جب ان سروں کو صاف کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کے چہروں کو دیکھا جیسے چاند کی دو ٹکیاں ہوں اور زلفوں کو دیکھا جیسے سیاہ کستوری ہو۔ تو اس نے کہا، یہ کن لوگوں کے سر ہیں؟ حارث نے کہا، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے۔ ابن زیاد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور حاضرین دربار بھی رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے انہیں کہاں سے پایا ہے؟ حارث نے کہا، اے امیر، کل میں انہیں سارا دن تلاش کرتا رہا اور اس سلسلہ میں میرا گھوڑا بھی ہلاک ہو گیا، اور یہ دونوں میرے گھر میں تھے۔ جب مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا تو صبح کو پکڑ کر فرات کے کنارے پر لے گیا۔ انہوں نے اگرچہ بہت زیادہ منت و سماجت کی اور روتے پیٹتے رہے، مگر میں نے ان پر رحم نہ کیا۔ بالاخر میں نے انہیں قتل کیا اور ان کے جسموں کو فرات میں بہا دیا اور سر یہاں لے کر آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، اے لعین، تجھے خدا سے ڈر نہ آیا اور تو حق سبحانہ کی سزا اور گرفت سے خوف زدہ نہ ہوا؟ تجھے ان کی دل آویز رخساروں اور امبریز گیسوں پر رحم نہ آیا؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ میں نے ان بچوں کو پکڑ لیا ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں انہیں تیرے پاس زندہ بھیج دوں۔ اگر مجھے یزید کا حکم آ گیا کہ ان بچوں کو اس کے پاس بھیج دیا جائے تو میں کیا کروں گا؟ آخر تو انہیں زندہ ہی میرے پاس کیوں نہیں لایا؟ حارث نے کہا، میں ڈرتا تھا کہ شہر کے لوگ حملہ کر کے انہیں مجھ سے چھین لیں گے اور جو لالچ مجھے تمہاری طرف سے تھا اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے ایسا کیوں نہ کیا کہ انہیں کسی محفوظ جگہ پر بند کر دیتا اور مجھے اطلاع دیتا اور میں کسی کو بھیج کر انہیں پوشیدہ طور پر منگوا لیتا۔ حارث یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ قاتل کو مقاتل قتل کرے گا۔ ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف غور سے دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص مقاتل نامی تھا جو خاندان اہل بیت کا دل و جان سے محب تھا اور ابن زیاد اس کے عقیدے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے اس کو بلا کر کہا، اس شخص کو فرات کے کنارے پر لے جا اور جہاں اس نے 2 بچوں کو شہید کیا تھا وہیں پر اسے قتل کر دے، اور ان بچوں کے سر بھی ساتھ لیتا جا اور وہیں پر ڈال دے جہاں اس نے ان کے جسموں کو ڈالا تھا۔ مقاتل نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور حارث کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر عبید اللہ بن زیاد مجھے تمام بادشاہی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی حاصل نہ ہوتی جتنی اس مردود کو قتل کر کے ہوگی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر ننگے سر کوفہ کے بازار میں لے چلو۔ جب لوگوں نے بچوں کے سر دیکھے تو شور مچاتے ہوئے باہر آ گئے۔
اور حارث پر لعنت کرنے لگے اور اس کے منہ پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ اسی حالت میں مقاتل اسے اس جگہ پر لے گیا جہاں اس نے بچوں کو قتل کیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ایک زخمی خاتون پڑی ہوئی ہے اور ایک نوخیز جوان قتل کیا پڑا ہے، اور ایک غلام کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ خاتون فرزندان مسلم اور اپنے بیٹے کے لیے نوحہ خوانی کرتی ہوئی کہتی ہے۔ مقاتل نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ اس نے کہا میں اس بدبخت کی بیوی ہوں، میں نے اسے اس کام سے منع کیا تھا اور میرا بیٹا اور غلام اس سلسلہ میں مجھ سے متفق تھے، بالآخر اس نے بیٹے اور غلام کو قتل کر دیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ان دو بے گناہ بچوں کی دعا اس تک پہنچ گئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے لعین، تو نے دنیا کی لالچ کے لیے حضرت مسلم کے بیٹوں کو قتل کیا اور دین کو عمدن قتل ناحق کے ساتھ اپنے ہاتھ سے دے دیا۔ حارث نے مقاتل کو کہا میرے ہاتھ کھول دو تاکہ میں اپنے گھر میں چھپ جاؤں، میں اس کے عوض میں تجھے 10,000 سرخ دینار دینے کو تیار ہوں۔ مقاتل نے کہا اگر تیرے پاس تمام دنیا کا مال ہوتا اور تو مجھے دے دیتا تو میں جب بھی تجھے قتل کرنے سے باز نہ آتا، اب جب کہ تو نے ان پر رحم نہیں کیا تو میں بھی تجھ پر رحم نہیں کروں گا اور تجھے اسی طرح قتل کروں گا، اور میں اس کا صلہ اللہ تعالیٰ سے ثواب عظیم کی صورت میں ملنے کی توقع رکھتا ہوں۔ پھر مقاتل گھوڑے سے اترا اور جب اس نے حضرت مسلم کے بیٹوں کا خون دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے شہزادوں کا خون اپنے چہرے پر ملا اور حق تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگی، پھر ان کے سروں کو فرات کے حوالے کر دیا۔ روایت آئی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کرام کی کرامت تھی کہ دونوں شہزادوں کے جسم پانی کے اوپر آ گئے اور ہر ایک کا سر مبارک اپنی اپنی جسم مبارک سے جڑ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی گردن میں باہیں حمائل کر دیں اور پانی کے بہاؤ پر بہنے لگے۔ روایت ہے کہ ان دونوں کو پانی سے باہر نکالا گیا اور ساحل فرات پر قبر تیار کر کے انہیں وہاں دفن کر دیا گیا، اور آج تک زائرین ان کی زیارت کرتے ہیں۔ حارث کا انجام۔ بہرکیف مقاتل نے غلاموں کو حکم دیا تو انہوں نے پہلے حارث کے ہاتھ کاٹ دیے، پھر اس کے پاؤں قطع کر دیے، پھر دونوں کان کاٹے، پھر اس کی آنکھیں نکال دیں، اور پھر اس کا پیٹ پھاڑ کر اس میں کٹے ہوئے اعضاء رکھے اور اس پر پتھر باندھ کر دریا میں ڈال دیا۔ اسی وقت دریا کی ایک موج ابھری اور اس نے اسے کنارے پر اچھال دیا۔ ایسے ہی انہوں نے اسے 3 بار دریا میں ڈالا مگر دریا نے اسے کنارے پر نکال پھینکا۔ جب تیسری بار دریا نے اسے پھینک دیا تو انہوں نے کہا پانی اسے قبول نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اسے اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی اور پتھر بھر دیے۔ تھوڑی دیر بعد گزری تھی کہ زمین لرزنے لگی اور اسے گڑھے سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے پھر گڑھے میں ڈالا تو یہی صورت ہوئی، پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو انہوں نے کہا اسے مٹی بھی قبول نہیں کرتی۔ پس وہ لوگ نخلستان میں گئے اور خشک ایندھن لا کر آگ جلائی اور اسے اس آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ جل گیا اور اس کی خاکستر ہوا نے اڑا دی۔ بعد ازاں ان لوگوں نے اس کے بیٹے اور غلام کا جنازہ پڑھا اور ان کی لاشوں کو شہر میں لا کر باب بنی خزیمہ میں خون آلود کپڑوں سمیت دفن کر دیا، اور حبرداران اہل بیت پوشیدہ طور پر شہزادوں کے ماتم میں مصروف ہو گئے، یعنی ان کے غم میں آہوازاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو، مغفرت ہو، آمین۔